انور صاحب نے پوچھا ہے کہ محرم میں بہت کچھ ہوتا ہے ہمارے ہاں، اس مہینے میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، محرم کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں خاص طور پر ایک بندے کو چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی کا کام نہ کرے۔ اللہ پاک نے خود بیان فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان حرمت والے مہینوں میں جس کے اندر محرم کا مہینہ بھی آتا ہے، خاص طور پر اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ ظلم میں یہ بات آتی ہے کہ گناہ کا کام نہ کیا جائے، فساد کا کام نہ کیا جائے، اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہ کیا جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، کہ روزوں میں رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ محرم کے مہینے میں کثرت سے روزوں کا اہتمام کریں۔ ہمارے پاس میں کچھ میسیجز ہیں، ان میں سے ایک میسیج ہے، ایک بھائی کہتے ہیں کہ کیا باپ اپنے بچوں میں سے کسی بچے کے لیے وصیت کر سکتا ہے؟ وصیت کہتے ہیں ایسے عمل کو جو کوئی آدمی کسی دوسرے کے لیے اختیار کرتا ہے یا تاکید کرتا ہے کچھ دینے کا، البتہ اس دینے کے اس عمل کو اس کے موت کے بعد میں نافذ کیا جاتا ہے، اسے وصیت کہتے ہیں۔ تو وصیت کی تنفیذ ہوتی ہے موت کے بعد، اور حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے لیے وصیت کرنا چاہتا ہے تو چاہیے کہ اسے لکھ کر کے رکھے۔ لیکن کیا باپ بیٹے کے لیے وصیت کر سکتا ہے؟ سوال یہ ہے، نہیں، باپ وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتا۔ سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ ان اللہ آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، لہذا وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ تو اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے، بیٹوں میں سے یا بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کے لیے وصیت کر دے، نہیں چلتا۔ ہاں، زندگی میں کچھ بچوں کے اتفاق سے دے دیا یہ الگ بات ہے، لیکن مرنے کے بعد سارے بچے برابر کے حقدار ہوں گے۔ ایک کہرا بیٹیوں کو ملے گا اور دوہرا بیٹوں کو ملے گا۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ڈاکو اگر ڈکیتی کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اسلام میں اس کی کیا سزا ہے؟ جی ہاں، اللہ رب العالمین نے ڈاکو کی ڈکیتی کی سزا قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، اسی کو حرابہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ یا تو ان کو قتل کر دیا جائے، یا ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ لیے جائیں، یا ان کو زمین سے جلاوطن کر دیا جائے۔ یہ 4 سزا ہے ترتیب سے، البتہ جیسا جرم ہے اس کے حساب سے اس کو سزا دی جائے گی۔ ہو سکتا ہے ڈکیتی کیا اور کسی کو نقصان بھی پہنچایا، ہو سکتا ہے ڈکیتی کیا اور کسی کو قتل بھی کر دیا، تو جرم کے حساب سے یا تو اسے قتل کیا جائے گا، یا اسے سولی پر لٹکایا جائے گا، یا اس کے ہاتھ اور پیر کو مخالف سمتوں میں کاٹ لیے جائیں گے، یا اسے اس جگہ سے جلاوطن کر دیا جائے گا، جرم کے حساب سے اسے سزا دی جائے گی۔ اسلامی سزا ہے، البتہ یہ سزا کوئی شخص نہیں دے سکتا ہے، یا سماج کے سربراہ قسم کے لوگ یا سماج کے لیڈر اگر چاہیں کہ ایسی سزا دیں تو اسے اختیار نہیں ہے، اسلامی حکومت دے گی۔ جہاں پر اسلامی حکومت اور اسلامی قضاء کا اہتمام کیا گیا ہے وہاں پر یہ سزا نافذ ہوگی۔ محترم بھائیو، ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے، انہی چند کلمات کے ساتھ ہم بس کرتے ہیں، اگلے ہفتہ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔